بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخص تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض عداوت رکھے گا جو بدبخت اور مارک یعنی بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لاتعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرہ نے علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 11 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمین نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔